رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے کہ جن کی سیرت پر، جن کی شخصیت پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے، وہ ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نہایت سمجھدار، بردبار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات کہ آپ فقیہہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بہت سے مسائل کے بارے میں دریافت کرتے۔ بہت سی احادیث مبارکہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو آج ہم آپ کی سیرت کے مطابق جانیں گے اور سوالات کریں گے حضرت فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے، جو اس وقت اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ثنا خان رسول موجود ہیں، ان کا تعلق بھی خانواد اشرفیہ سے ہے۔ بہت پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرفی الجیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حضور، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج گفتگو اور پروگرام جو ہم نے رکھا ہے اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے علم کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، جو روایات اور واقعات ملتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ، فقیہہ، محدثہ، مبلغہ، شاعرہ اور طبیبہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ساری صفات ان کی ذات والا صفات میں موجود تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمہ صفت موصوف شخصیت، سبحان اللہ۔ اور آپ اس حدیث شریف سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کے علم کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے دین کا نصف حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ اللہ، اب آپ اندازہ کریں، نصف حصہ، یعنی اتنا ان کا علم تھا کہ سرکار نے فرمایا نصف حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ دوسری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر ائمہ ان کو جس نظر سے دیکھتے تھے، اس کا آپ اندازہ کریں کہ یہ چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ظہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ امہات المومنین اور اس کے علاوہ تمام عورتوں کے علوم، یعنی وہ ایک طرف ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف، فرماتے پھر بھی ان کا پلہ بھاری ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عورت کو طب اور فقہ میں اور شعر کے علوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول جب کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے، یعنی کوئی مشکل پیش آتی، اور ہم اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے، یعنی ہم نے کسی مسئلے میں پوچھا تو اس حدیث کا علم، اس چیز کا علم ہم نے ان کے پاس موجود پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، کوئی ایسی چیز مشکل ایسی نہیں تھی جس کا حل، جس کا علم ام المومنین کے پاس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ محدثہ تھیں، حدیثیں آپ نے روایت کی، 2210 احادیث ام المومنین نے روایت کی، سبحان حضرت اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں 147 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کی، اور 200 کے قریب صحابہ اور تابعین نے آپ سے احادیث روایت کی۔ سبحان آپ اللہ۔ اندازہ کریں کہ ان کا علم کتنا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ خلوت اور جلوت میں سرکار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دیگر صحابہ تو اسی وقت ہے نا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں موجود ہیں، واعظ و تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن جب کاشانہ نبوت میں آئے تو زوجہ محترمہ موجود ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب تک کسی مسئلے کو سمجھ نہ لیتی، کسی واقعے کو صحیح طرح ذہن نشین نہیں کر لیتی، آگے بیان نہیں فرماتی، اسی لیے بار بار سوال کرتی تھی۔ سرکار نے مثلا کوئی مسئلہ بیان فرمایا، کوئی واقعہ بیان فرمایا، جب کاشانہ نبوت میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہیں میں بار بار حضور سے پوچھتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یہ فرمائی، یہ اس کے متعلق بتائیے، اس کے متعلق بتائیے، یہ فلاں واقعہ کس طرح تھا۔ یعنی بالکل مستند، جس کو اتھینٹک آپ کہیں، وہ روایت ام المومنین نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی، فوراً ان کی بارگاہ میں جاتے، سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار کا ارشاد، دین کا نصف حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی علمیت، فقاہت پر بین دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کو خود بھی شوق تھا، ورنہ آپ دیکھیں عام طور پہ عورتوں کو جی۔ اس چیز کا اتنا وہ نہیں ہوتا، یا کوئی بات سن لی، ٹھیک ہے سن لی، اس کو آگے بیان کر دیا، یا بغیر سنے، بغیر تصدیق کیے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوالٹی تھی، یہ ان کی صفت تھی کہ وہ بغیر تصدیق کیے آگے بیان نہیں فرماتی تھیں، بار بار چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا پڑے، جب اس کی تصدیق ہو جاتی تب وہ روایتیں آگے بیان فرماتی۔ سبحان اللہ۔ حضور، ایک اور سوال جو آپ ہی کی شخصیت سے متعلق ہے، اور بعض حضرات اس کو اعتراض بنا کر بھی پیش کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو کہتے ہیں ان کی عمر بہت کم تھی، تو اس پر اعتراضات کرتے ہیں، کچھ غلط انداز سے بھی پیش کرتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا وضاحت ہو جائے، کیونکہ ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال یقیناً موجود ہوگا، تو وہ شکوک و شبہات جو ہیں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اکثر جو مخالفین ہیں نا، یہ اس قسم کے سوال اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سرکار کی عمر کتنی زیادہ، اور وہ بالکل کم عمر، اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کرنا، یہ کرنا، یہ اب جو عام لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق شکوک و شبہات، خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، 6 سال کی عمر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک۔ اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، آپ صحیح۔ کاشانہ نبوت میں آئیں۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے، جتنے ازواج مطہرات، ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی مصلحت، حکمت کار فرماتے۔ بے شک۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں امہات المومنین کے حالات، کسی زوجہ محترمہ سے اس لیے نکاح فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے نکاح کیا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر عورت جتنے شوہر کے قریب ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی، ایک حکمت یہ تھی کہ وہ مسائل جو عورتوں کے ہیں وہ ام المومنین صحیح طرح ان تک پہنچاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی بے پاک شک۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور رس نکاح نے اس چھوٹی سی بچی، 6 سال کی بچی کے اندر وہ تمام صفات دیکھ لی تھیں کہ یہ ذہین ہے، فتین ہے،
اور آگے چل کے یہ مبلغہ، محدثہ، فقیہہ، طبیبہ سب کچھ بنے گی، اسی لیے آپ نے یہ نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حکمت، اپنے جان نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت کا شرف عطا کرنا، سبحان اللہ۔ تاکہ ان کے دل کو ان کی جو جان نثاری ہے، ان کی جو قربانی ہے اسلام کے لیے، اس کا ایک صلہ ان کو مل جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قریبی رشتہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح دیگر چیزیں۔ اچھا، ایک حکمت اور تھی، اب آپ دیکھیں جو سب سے بڑا اعتراض کہ جی ان کی عمر اتنی کم تھی، اور ان کی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر کے برابر کسی خاتون سے شادی کرتے تو ظاہر عمریں کتنی ہوتی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ ام المومنین کی وصال کے وقت عمر 65 سال تھی، اور ہوتی تو 70، 80 اس طرح۔ ہوا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح فرمایا تو عمر 6 سال ام المومنین کی، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال، اور جب سرکار نے وصال فرمایا تو ان کی عمر 18 سال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد طویل عرصے وہ حیات رہیں، اور وہ مسائل جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ مسائل جو دوسرے نہیں سن سکتے تھے، وہ آپ نے صحابہ تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اس لمبی عمر کی سب سے بڑی جو تھی کیا کہنا چاہیے برکت جو امت کو حاصل ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ آپ طویل عرصے حیات رہیں، اور صحابہ کے لیے یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے خود حضور کو دیکھا، سبحان جس نے جلوت میں دیکھا، جس نے خلوت میں دیکھا، جس نے سفر میں دیکھا، جس نے حضر میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، تو ایسی شخصیت موجود ہے، جب جا کے پوچھا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی اتنی کم عمری میں ان سے نکاح کرنے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا، اور یقیناً جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، جو شکوک و شبہات جو غیروں کی طرف سے جان بوجھ کر پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا بھی ازالہ ہوا ہوگا۔ چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو ام المومنین کی سیرت مبارکہ کے ان گوشوں کو اور سنیں گے، اور سوالات حضرت کی بارگاہ میں کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ہمارا جو چل رہا تھا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھا۔ حضور، ایک اور سوال اسی سے متعلق اور آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق، آیت تیمم جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، تو وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اس بارے میں آپ ذرا تفصیل ہمیں بتائیں کہ وہ کیا وجہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے سفر پہ۔ اچھا، اس وقت تک کیفیت یہ تھی کہ وضو سے ہی نماز تھی، تیمم کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا کہ جیسے اگر پانی نہ ہو تو کیا کریں۔ تو اس وقت یہی تھا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے نماز، وضو نہیں ہو سکتا، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر پہ تشریف لے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، آپ کا ہار گم ہو گیا۔ اچھا، جب چلنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میرا ہار نہیں ہے۔ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہار تلاش کرو، وہ سب ہار تلاش کرنے میں لگ گئے۔ اچھا، صحابہ کو جلدی یہ تھی کہ جس مقام پر تھے وہاں پانی نہیں تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد سفر کر کے آگے چلے جائیں اور کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پانی ہو، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا تو ہمیں وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اب پریشان کے کیا کریں، سرکار نے فرمایا ہار تلاش کرو۔ اب سب ہار تلاش کر رہے ہیں، اس میں اتنا ٹائم ہو گیا ہار تلاش کرنے میں کہ نماز کا وقت آ گیا۔
اب جب نماز کا وقت آ گیا تو ایسے مقام پر تھے کہ پانی نہیں تھا، پانی نہیں. اب صحابہ پریشان. اب اگر آج کا کوئی دور ہوتا تو وہ تو کہتے جی پانی تو نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھ نہیں سکتے. اب صحابہ تو پریشان کہ پانی نہیں ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، کیا کریں؟ نماز قضا ہو جائے گی. ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے یہ ہوا اچھا. کہ ان کا ہار گم ہو گیا، ہم تلاش کرنے میں لگ گئے، ورنہ ہم تو آگے بڑھ جاتے. یعنی قافلہ روانہ ہوتا نا تو آگے چلے جاتے، ایسے مقام پہ رکتے جہاں پانی ہوتا، وضو کر لیتے، نماز ہو جاتی. اب جب سب نے ان کو کہا تو ان کو غصہ آیا. ظاہر ام المومنین ان کی صاحبزادی تھیں، وہ فوراً آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سر رکھے آرام فرما. سبحان اللہ. اور وہ آ کر ڈانٹ رہے ہیں ان کی صاحبزادی، تم نے یہ کیا کیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا کہ سرکار نے سب کو روک دیا اور وہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے. اور یہ اسی اسنا میں آیت تیمم نازل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ فرماتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. سبحان اللہ. سبحان جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. سبحان اللہ. پورے احکام نازل فرما. اچھا اس وقت تو کیفیت یہ تھی کہ سب غصے میں تھے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہار تلاش کرنے میں ہم لگ گئے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. اور جب آیت تیمم نازل ہوئی تب کیا ہوا؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور آئے اور آ کر کیا کہا ام المومنین سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا فرمایا، اور وہ مشکل عام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بن گئی. سبحان اللہ. یعنی نہ آپ یہاں رکتی، نہ آپ کا ہار گم ہوتا کہ جو آپ روکتی، اور نہ یہ مشکل پیدا ہوتی، نہ تیمم کی آیت نازل ہوتی. اس وجہ سے ہوئی تو کہا کہ اے ابو بکر صدیق یہ تمہارے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ایسی برکتیں نازل ہوتی. واہ واہ واہ. سبحان اور وہ اللہ. ہار کہاں سے ملا؟ وہ اونٹ کے نیچے سے ملا. اللہ. یعنی وہ ہار تھا، اونٹ اس پر بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا. تو یہ آیت تیمم یعنی آج پوری امت کو جو یہ سہولت ملی ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، یہ صدقہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرین کرام، ثنا خوان رسول اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں. اللہ اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے خدا کے خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نور خدا ہی ان کی روشن آنکھیں، پیاری آنکھیں. نور خدا ہی ان کی آنکھیں، روشن آنکھیں، پیاری آنکھیں. دیکھ رہی ہیں سارا عالم. سبحان اللہ. سبحان اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہی ہیں سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور نہیں ہے کوئی
تمنا میرے مولا اتنا کرنا، اور نہیں ہے کوئی تمنا میرے مولا اتنا کرنا، ان کو دیکھو جب نکلے دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور ایک اور سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، خلوت و جلوت دیکھے، سرکار سے براہ راست فیض حاصل کرے، وہ سخی نہ ہو تو پھر اور کون؟ واہ واہ، سبحان اس کو اللہ، دنیا سے بے رغبتی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہماری کیفیت تو یہ کہ اگر پیسہ آ جائے تو ہم سوچیں کہ ہم اس کو جمع کر لیں، 1 لاکھ ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہے تو 3 ہو جائیں۔ آپ کی خادمہ جو ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی، ام ذرا، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 درہم یا 1 لاکھ درہم تھیلیوں میں بھر کے آپ کی خدمت میں بھیجے۔ اللہ، اس زمانے میں یہ رقم کوئی معمولی نہیں تھی، 80,000 یا 1 لاکھ۔ آپ نے فرمایا ایک تھال لے کر آؤ، وہ خادمہ تھال لے کر آئی، وہ سب کی سب تھیلیاں اس میں الٹ دیں۔ اس کے بعد اشارہ کیا کہ لوگوں کو بلاؤ، لوگ آتے رہے، آپ تقسیم کرتی رہیں، آتے رہے، تقسیم کرتی رہیں۔ خادمہ کہتی ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے 80,000 یا 1 لاکھ جتنے بھی وہ درہم تھے سب آپ نے تقسیم فرمایا، اللہ اکبر، اور اس میں سبحان سے اللہ، ایک سبحان بھی اپنے پاس نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ آپ روزے سے تھیں اور افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ، اللہ، آپ یہ سبحان دیکھیں سخاوت، سخاوت، قناعت اور اللہ کی ذات پہ توکل، توکل۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ اور جو کوئی بھی آتا تھا، جو چیز مانگنے آتا تھا، آپ اس کو دے دیتے۔ کوئی عورت آئی، کوئی خادم آئی، کوئی خادم آیا، صحابہ آئے، کوئی بھی آیا، جو مانگا آپ نے اٹھا کر دے دیا، سبحان اور اپنے لیے کچھ نہیں۔ صبر شکر، ہمیں زیادہ تر روزہ رکھتی تھیں، اور اگر روزے سے نہ بھی ہوتی تو اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہلے فقیر کو دے دیا، بعد میں جو بچا وہ رکھ لیا، اللہ، اور اگر نہیں بھی ہوا تو صبر شکر کر کے اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئے۔ سبحان تو یہ ایک مثال نہیں، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو صحابہ اکرام جانتے تھے، جو آپ کے ساتھ خدام رہتے تھے، آپ کی خادمہ تھیں، وہ سب جانتی تھی کہ نہایت سخی تھیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیاوی مال، اسباب، یہ سب ختم ہونے والی چیز، بے شک، اصل چیز وہ ہے جو راہ خدا میں دے دیا۔ دے دی گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 1 روپیہ دے دیا تو ہمارے پاس سے چلا گیا، ہم نے 10 روپے دے دیا ہمارے پاس سے چلے گئے، حالانکہ جو دے دیا وہ اللہ کی راہ میں جو دیا گیا ہے وہ باقی ہے، اللہ، اور جو ہم نے بچا کر رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو جس طرح کہ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکری کا گوشت آیا، صدقے کا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ اسے تقسیم کر دو۔ ام المومنین نے تقسیم کرنا شروع کر دی، ایک آیا وہ لے گیا، دوسرا آیا لے گیا، سب غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں ختم کر دیا۔ آخر میں بکری کا ایک دست، یعنی جو اگلا حصہ ہوتا ہے، وہ باقی رہ گیا۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما کے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لے گئے، عائشہ اسے تقسیم کر دو۔ آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو لینے والے جا چکے تھے، صرف تھوڑا سا گوشت باقی تھا، جو اگلا حصہ جسے دست کہتے۔ اب دیکھیے، سرکار نے سوال کیا، عائشہ سب تقسیم کر دیا یا کچھ باقی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سب تقسیم کر دیا، یہ باقی ہے۔ کیا فرمایا؟ سب تقسیم کر دیا، یہ باقی ہے۔ اب سرکار کا ارشاد سنیں، فرمایا نہیں عائشہ، جو تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، اور جو باقی ہے یہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی باقی ہے، جو باقی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں۔ اور حقیقت ہم نے جو کھا لیا، پی لیا، ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا، اور قیامت میں اس کا صلہ ملے گا۔
سبحان اللہ. ناظرین کتنی پیاری بات ہے جو حضرت نے فرمائی کہ اس پہ آج ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا بھی مال دولت رب کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ سب کا سب نیکیوں کی صورت میں وہاں پر محفوظ رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی شامل حال رہتی ہیں. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو اپنے ان سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین کرام. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی. حضور بہت سی کتابوں میں آپ کی خصوصیات کے بارے میں ذکر ہوا ہے. پروگرام بھی ہمارے اختتام کی طرف کیونکہ جا رہا ہے تو یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کی خصوصیات جو چند بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے گزشتہ آپ کے سوال میں بیان کیا تھا کہ اب عالمہ، زاہدہ، عابدہ، فقیہہ، محدثہ، مبلغہ اور شاعرہ اور طبیبہ. اللہ، ایک تو یہ بھی تھی، یعنی طب کے مسئلے بھی صحابہ آپ سے پوچھتے تھے. سبحان اللہ. جو اور آپ ان کو باقاعدہ نسخے بتاتے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے حاصل کیے. اسی طرح احادیث، دیگر چیزیں. اچھا، جہاں تک خصوصیات کا تعلق ہے، کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو دیگر ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں، صرف اور صرف وہ خصوصیات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی، اور وہ خود انہوں نے بیان فرمایا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ 3 خصوصیات جو مجھے حاصل ہیں وہ کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں. سبحان اللہ. 3 خصوصیات فرماتی ہیں. جو ایک سب سے پہلی کہ میں باقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. صحیح. دوسری کہ میری بارات میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں. سبحان اللہ. تیسری یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گود میں وصال فرمایا اور سرکار میرے حجرے میں ہی آرام فرما. سبحان اللہ. یعنی کسی اور زوجہ محترمہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. ظاہر ہے یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو واقعی انہی کے ساتھ خاص ہیں. دیکھیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سرکار کا روضہ مبارک وہیں بنا، حجرہ عائشہ میں. آج تک سرکار آرام فرمائے، قیامت تک وہیں پر، اور وہاں پر آپ تشریف لے جاتی تھیں. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، پھر تشریف لے جاتی تھی. پھر وصال ہوا، شہادت ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ام المومنین فرماتی ہیں پھر میں باپردہ ہو کر جاتی ہوں. واہ واہ. اس لیے کہ اس سے پہلے میں جب جاتی تھی تو ایک میرے شوہر تھے، ایک میرے والد حضرت صدیق اکبر والد، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوہر. لیکن اب کیونکہ عمر وہاں پر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے میں کیونکہ پردہ کرتی تھی اور وہ نامحرم تھے، لہذا میں باپ پردہ. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری خواتین آج کے لیے ہے کتنا بڑا یہ ان کا ایک اسوہ حسنہ ہے. ایک شرم، ایک حیا، باپردہ رہنا، تو یہ بھی ان کی سنت ہے. اور اسلام سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، بظاہر تو وہ زندہ ہیں، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، جو زندہ ہیں ان سے کتنا پردہ ہو، کتنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. سبحان اللہ. حضرات کرام، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے سنا. سوالات ہم نے حضرت کی خدمت میں پیش کیے، بہت ہی پیارے جوابات حضرت نے عطا فرمائے. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ہم ان پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں
اور معمولات اہل سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ضرور بضرور اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اپنے پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول پر کریں گے۔ ثنا خوان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان